اور اس کے تمام حرکات اللہ کے موافقت میں ہو جائے، یعنی اللہ تبارک جو کچھ بھی حرکت کرے، چونکہ صاحب بے اختیار ہو چکا نا، یہ اپنے سارے اختیارات کو، اپنے ادراکات کو، ہر چیز کو اس نے فنا کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بقا کیا ہے؟ بقا باللہ کون ہے؟ اس کے پہلے آپ نے فنا فی اللہ، یعنی فنا کیا ہے، فنا کے بعد فنا فی اللہ کون ہوتا ہے وہ سنا۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی فنا کے بعد بقا کی منزل کیا ہے، بقا کے اوصاف کیا ہیں، یعنی بقا باللہ کون ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی اس فنا کے بعد اپنے اس بندے کے اختیار کو بحال کر دے، یعنی بندے نے اپنے سارے اختیارات کو فنا کر دیا، تو یہ بندے کا ہاتھ میں تھا کہ وہ سب کو فنا کر دے، سارے اختیارات کو اس نے فنا کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ رحم پر ہے کہ وہ اس کو دوبارہ بحال کر دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بندے کے اختیار میں تھا فنا کرنا، اور اللہ اس کو بحال کر دے، اس کو امور متعلقہ کی انجام دہی میں، یعنی ہر امور کو انجام دینے میں، یعنی ہر کام کو انجام دینے میں اللہ تبارک و تعالی تصرف حاصل کرنے پہ اس کو مختار بنا دے، یعنی اس نے اپنے اختیار کو مٹا دیا، فنا کر دیا، یہ فنا فی اللہ ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس کو اختیار دے دے، اس کے اس لاچارگی کو، اس کے اس قربان کرنے کو مولا کریم بحال کر دے، وہ ہو گیا بقا باللہ۔ فنا تو اس کے طرف سے اس کو کرنا پڑے گا، اب یہ بقا کی نعمت اس کے طرف سے ہے۔ جب بندہ سب کچھ فنا کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بحال کر دیتا ہے، وہ ہو گیا بقا باللہ۔ یعنی وہ اپنے کاموں کو جیسے چاہے کرے، یعنی اللہ اس کو بحال کر دیتا، اپنے کاموں کو جیسے چاہے اسے کرے، اور وہ فعل خداوندی اور اس کی اجازت کا منتظر نہ رہے، مولا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اختیار دے دیتا ہے، یعنی اللہ اپنے فضل سے اسے صاحب اختیار بنا دے، وہ بندہ حق بقا باللہ ہے، یعنی اس نے سب کچھ فنا کر دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا کہ ان سارے امور میں اب تو صاحب اختیار ہے، اب وہ ہو گیا بقا باللہ۔ بقا باللہ ایسے مقام پر فائز ہوتا ہے، یعنی ایسے پوسٹ پر ہوتا ہے، اس منزل پر ہوتا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے بیچ حجاب نہیں ہوتا، یعنی ساری صفات، اپنے سارے اختیارات کے ساتھ ساتھ حجابات، جب یہ اپنے اوصاف کو فنا کرتا ہے تو اس کے حجاب اور اللہ اور اس کے درمیان جو حجاب، وہ حجاب بھی فنا ہو جاتے ہیں، یعنی بقا باللہ اس مقام پر ہوتا ہے، اس خاص مقام پر جہاں بندہ اور خدا کے درمیان حجاب نہیں ہوتا ہے۔ خلق اللہ سے حجاب میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے برعکس حجاب حق جو فانی ہے وہ خلق کے حق سے حجاب میں ہے۔ یہ فنائے ظاہری ارباب قبول اور ارباب حال کے لیے مخصوص ہے، لیکن فنائے باطن اس بندے حق کے لیے ہے جو احوال کی بیڑیوں سے، یعنی تمام احوال کی زنجیروں سے رہائی پا کر کے، احوال سے ترقی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے، یعنی تمام طرح کی احوال کی بیڑیوں سے وہ آزاد ہو جائے، ان کی قیدوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک وہ پہنچ گیا ہے، اور احوال کا قید و پابند نہ رہا ہو، کسی بھی حال و احوال کا وہ پابند نہ رہا ہو، بلکہ وہ اپنے دل کے عمل کے دائرے سے نکل کر، یعنی اپنے دل کے دل کا جو دائرہ ہے اس دائرے سے نکل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ گیا ہو، جو مقلب ہے اور دل کے ساتھ نہ رہا ہو، یعنی یہ سب کچھ ترک کر کے، یہاں تک کہ اپنے دل کو بھی ترک کر کے مولا قریب ہو گیا ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب پہنچ جائے، یعنی دل کی قید سے بھی آزاد ہو۔ یہ اسی فنا کے پیچھے بقا ہے، یعنی ان تمام فناؤں کے بعد جو ہے جو منزل ہے اس کا نام ہے بقا ہے۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر سب فنا کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر سب کچھ فنا کر کے یہ بقا باللہ ہو جائے، یعنی جو کچھ اس کے پاس ہے سارے اختیارات کو فنا کر کے یہ کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس فنا کو بحال کر دے، یعنی جو اختیارات اس نے چھوڑ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پہ صاحب اختیار بنا دے اپنی قدرت سے، یہ ہے بقا باللہ۔ اور بقا کا مفہوم بھی یہ ہے کہ انسان اپنی ہر خواہش کو فنا کر دے، اس کے تمام خواہشات کو یہ سوخت کر دے، فنا کر دے، اور خود کو صرف اللہ کے لیے باقی رکھے، یعنی ساری خواہشات کی فنا کر دے یہ، اور خود کو اللہ کے لیے باقی رکھے، وہ ہے بقا باللہ۔ یعنی باقی وہ ہے، یعنی بقا باللہ وہ ہے جس کے لیے تمام اشیاء، تمام شے واحد بن جائے۔ کیا بن جائے؟ بقا باللہ وہ ہے جو تمام اشیاء جس کے لیے واحد بن جائے، اور اس کے تمام حرکات اللہ کے موافقت میں ہو جائے، یعنی جو کچھ بھی یہ کرے یہ ہر ایک میں یہ خدا ہی دیکھے، تمام اشیاء اس کے لیے واحد ہو جائے، یعنی جہاں بھی اس کی نظر پڑے وہ واحد ہی اس کو نظر آئے، اور اس کے تمام حرکات اللہ کے موافقت میں ہو جائے، یعنی اللہ تبارک جو کچھ بھی حرکت کرے، چونکہ صاحب بے اختیار ہو چکا نا، یہ اپنے سارے اختیارات کو، اپنے ادراکات کو، ہر چیز کو اس نے فنا کر دیا ہے، اور اب موافقت میں کس کے آ گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یعنی تمام حرکات اللہ کی موافقت میں ہو جائے بغیر کسی اختلاف کے، یعنی تمام مخالفتوں کو فنا کر کے، تمام مخالفتوں کو فنا کر کے موافقت کے لیے باقی ہو جائے، یعنی اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب کی وہ مخالفت کر دے، سب کو چھوڑ دے، اور اللہ کی موافقت کے لیے اپنے آپ کو باقی سمجھے۔ یہ ہے بقا باللہ کی منزل، یعنی اللہ کے سوا سب فنا کر دے اور اللہ کے لیے باقی رہ جائے، مخالفات کی فنا سے فنا فی اللہ ہو جائے، اور موافقات کی بقا سے موافقت سے یہ بقا باللہ ہو جائے، یعنی اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب فنا کر دے، اللہ کے ہر مخالفت کو وہ فنا کر دے، اور اللہ کے موافقات میں یہ باقی ہو کر بقا باللہ ہو جائے، یعنی بقا باللہ وہ ہے جو تمام طرح کی اپنی چیزوں کو فنا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس فنا کے بعد، اس سرنڈر کرنے کے بعد، یعنی یہ بے اختیار ہو جائے، اس نے سارے اختیارات کو اللہ کے لیے توڑ دیا، فنا کر دیا، کوئی اختیار نہ رہا اس کا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان اختیارات کو بحال کر دے، دوبارہ اس کے حوالے کر دے کہ اب تجھ کو اختیار ہے، اس کو جیسا چاہے ویسا کر۔ اسی لیے ایک جسم، یہ جسم ظاہر تو جو فنا کی صورت میں فنا ہو جاتا ہے، اور ایک جسم بقا کی صورت میں باقی رہتا ہے، یعنی ظاہر کو فنا، باطن کو فنا، ساری چیزوں کو فنا کر کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بقا باللہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام طرح کی خواہشات، خاص طور پہ اپنے نفس کی غلامی، اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے فنا کر کے اس کی ذات میں فنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔